الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: ولمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها فاصبر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود الشریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت، ہر گھڑی اور ساتھ میں امت کی رہبری کی ہے، امت کی رہنمائی فرمائی ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم نے فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے تمہارے نبی آئیڈیل اور نمونہ ہے. ہاں، کسی کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل بنانا ہو تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا. ہر گھڑی میں، زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہر چیز کو سکھایا. اسی وجہ سے کوئی لوگ اعتراض کرتے تھے: یہ کیسا نبی ہے جو پیشاب پخانے کے طریقے بھی سکھاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر چیز کو ہمیں سکھایا. کہ ہمارے اخلاق، ہمارے اطوار، ہمارے چلنے کا طریقہ، ہمارے چلنے کا ڈھنگ، ہمارے بولنے کا طریقہ، ہمارے کھانے اور پینے کا طریقہ، ہمارے سونے کا طریقہ، یہاں تک کہ کسی سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں اس میں طرز تکلم ہمارا کیا ہو، اور کسی سے ہم ملاقات کر رہے ہو تو ہمارا اس کے ساتھ ملاقات کی ترتیب کیا ہو، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا. اور جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ اور حدیث رسول پڑھی ہے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہم مضمون کی طرف اشارہ فرمایا.
ایک اہم مضمون جس کو ہم شادی بیاہ، رسم و رواج، یہ تمام چیزوں کے نام سے جانتے ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بیان فرمائی، تو اس کو کس طرح بنانا اور کس طرح اپنانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آج میرے بھائی دوست بزرگوں، ایک اہم سنت میں اتنے خرافات آ گئی، اتنی بدعات اور رسومات آ گئی کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جو نکاح اور شادی کا مقصد اصلی تھا وہ تمام چیزوں کو امت بھول گئی، اور دوسری چیزیں اس کے اندر آگے رسم و رواج آ گئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سمجھایا۔ آج مسلم اور غیر مسلم کے طور و طریق میں میرے بھائی دوست بزرگوں کو کوئی فرق نہیں رہا۔ کتنی شادیاں ہم دیکھ لیں، پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان کا نکاح ہے یا غیر مسلم کا نکاح ہے، پتہ نہیں چلتا۔ حالانکہ نکاح نام تھا، دو گواہوں کا ہونا، مہر کا طے کرنا اور ایجاب و قبول کا طے ہونا، یہ اصل چیز تھی۔ لیکن ہوا معاملہ ایسا کہ تمام چیزوں کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے آخری تک نہ مہر طے ہوتا ہے نہ گواہ طے ہوتے ہیں، لیکن دوسری چیزیں جو اس کے اندر نہیں ہے وہ تمام چیزیں طے ہو جاتی ہے، تمام چیزیں طے ہے نا۔ جہیز کا معاملہ اور کھانے پینے کا معاملہ، ہال کا بک کرنا، یہ تمام چیزیں طے ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور جو اصل تھی کہ دو گواہوں کا طے کرنا، مہر کا طے کرنا، وہ اصل چیز کو ہم بھول گئے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم نے یہ اہم سنت کو نبی کے طور و طریق اور حدیث رسول کے مطابق نہیں کیا ہے تو تمام چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی۔ یہ دیکھ لیں کہ نکاح کا مقصود یہی تھا کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرنا اور افزائش نسل کو بڑھانا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کی جتنی اولاد ہوگی اس امت پر میں زیادہ فخر کروں گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، کہ ایسی عورت سے تم نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، تاکہ میں اپنی امت کی کثرت پر کیا ہے، امت کی کثرت پر کیا ہے، فخر کرنے والا بنوں۔ یہ چیزوں کو بیان فرما۔ آج تو معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہم دو ہمارے دو، ہے نا، فیملی پلاننگ کا مسئلہ، جو مغربی تہذیب ہمارے اندر آ چکی ہے، اور ہم نے سمجھ لیا کہ بھئی کیا ہے، روزی کے مالک اگر زیادہ بچے ہو گئے تو بھی کھانا کون کھلائے گا، ان کا معاملہ کون کرے گا۔ حالانکہ جو معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں کا معاملہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ کہ ابتدائی رشتے میں جب لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو بڑا بلائی ہو رہا ہے کہ ہمارے، اور بڑی کی بڑی ٹولی اس پہ جا رہی ہے۔ حالانکہ میرے بھائی دوست بزرگوں، اس میں پکوان اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری لوازمات جو اصل نہیں ہے وہ چیزوں کو یہ کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی بیچارہ بیٹی والا مجبور ہو کر تمام چیزیں کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ بھی آ رہے ہیں، پھر دیکھیں گے جو اصل چیز ہے کہ جب لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں
تو تمام چیزوں کو دیکھنا جا رہا ہے کہ بولتی کیسی ہے، چلتی کیسی ہے، معاملہ کیسا ہے، لکھنا آتا ہے یا نہیں آتا. لیکن اصل چیز جو ہے وہ کبھی نہیں کوئی پوچھے گا کہ اس کی کردار کا معاملہ کیا ہے، اس کے معاملات اور اس کے اخلاقیات کا معاملہ کیا ہے، وہ کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن تمام چیزیں پوچھے گا کہ بھئی عصری علوم اور یہ تمام چیزیں، یہ نہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے نہیں کی ہے، وہ کوئی نہیں پوچھے گا. تو ہم نے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں نکاح کا مقصد دوسری چیزوں کو بنا لیا. اس وجہ سے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہمارے معاملات اس طرح بگڑ گئے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 4 چیزوں کی وجہ سے انسان نکاح کرتا ہے کسی عورت سے. تنکح المرأة لأربع، کہ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جائے. ولمالها، کہ وہ انسان نکاح کرتا ہے ایک مال کی وجہ سے. ولحسبها، ایک حسب اور خاندان کی وجہ سے. ولجمالها، اور ایک خوبصورتی کی بنیاد پر. ولدینها، اور ایک دین کی بنیاد پر. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جملہ فرمایا اگلا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ میری امتی یاد رکھنا جب نکاح کرے گا تو دین کو ترجیح دینا، تیرے ناک خاک آلود ہو جائے. یہ دعا کا بھی جملہ ہے، بد دعا کا بھی جملہ ہے. کیا مطلب؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تیرے ناک خاک آلود ہو جائے. کیا مطلب؟ اگر تو دین کو ہٹ کر ترجیح دے گا، ایک خوبصورت لڑکی کر کے جا رہا ہے، اگر دین نہیں ہے تو برباد ہو جائے گا. ولی حسبیہ، حسب نسب کی بنیاد پر ایک بچی کو کر کے لا رہا ہے تو یاد رکھ اگر دین نہیں ہے تو برباد ہو جائے گا. کیا ہے؟ ولی مال، اور مال کی بنیاد پر اگر نکاح تو کر رہا ہے اور دین نہیں ہے تو یاد رکھ کیا ہے، وہ تو تیری بربادی کا سبب بنے گا. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کا جملہ کہ اگر تو نے دین کو ترجیح دی ہے، کہ تمام چیزوں کو نہیں دیکھا، نہ خوبصورتی کو دیکھا، نہ مال کو دیکھا، نہ حسب نسب کو دیکھا، بلکہ دینداری کو دیکھا، تو یاد رکھ کہ وہی چیز کیا ہو جائے گی تیری بنیاد، کہ تیری بنیاد وہ ہوگی کہ میں کیا وہ تیرے لیے اچھائی کا سبب بنے گی، ہے نا، اچھائی کا سبب بنے گی. اسی وجہ سے تو فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام الدنیا متاع کلھا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ پوری کی پوری دنیا یہ سامان ہے، سامان زندگی ہے، لیکن سب سے بہترین سامان کہ بھی نیک عورت کا مل جانا ہے، نیک صالح عورت کا مل جانا ہے نا. نیک صالح عورت مل گئی تو انسان کی زندگی بن گئی، لیکن اگر ایسی مل گئی تو ساری زندگی، بڑھاپا بھی آ رہا ہے تو پریشان ہو رہا ہے، آخری وقت اسی طرح گزر رہا ہے پریشانی. تو اسی وجہ سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دین کو ترجیح دینا ہاں اصل چیز وہ ہے. لیکن ہمارا معاملہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہ آج دین کو ترجیح نہیں دی جا رہی ہے، ہاں دنیا کو ترجیح، حسب نسب کو ترجیح، کہ کس کے پاس کتنا مال ہے اس کی بنیاد پر یہ دیکھتے ہیں. آج دیکھ رہے معاشرے میں جہیز کی لعنت کا معاملہ کہ بھی کیا ہے، مانگا جا رہا ہے کہ مجھے رشتہ ملے ہمیں، ہاں ہماری فرمائشیں پوری ہو کہ بھی دولہے کے کپڑے ہمارے اتنے ہونے چاہیے، اتنے کپڑے لانا چاہیے، یہ تمام چیزیں کی بھی فرمائشیں ہو رہی ہیں. بتاؤ ان کے بھروسے پر ہی اس کے کپڑے رہ گئے تھے. حالانکہ اصل چیزوں کا معاملہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولی دینی، دین کو ترجیح دے گا تو اللہ رب العزت تمام اوصاف آ گئے تو کیا ہے نور الورا نور. لیکن دین کو ترجیح دینا، ہاں اگر دین کو ترجیح نہیں ہے تو چاہے، اسی وجہ سے تو فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دین کو ترجیح دے کے تو بہت سارا معاملہ. ابراہیم بن ادم یہ تو معاملہ کہ بھئی سیب آ رہا تھا کھا لیا بغیر پوچھے، لیکن احساس ہوا چلے گئے کس کا باغ ہے کس کا باغ ہے، پوچھا ایک عورت ملی کہ بھئی آدھا باغ تو میرا ہے، چلو معاف کرا دیا. لیکن ایک بار آدھا حصہ دوسرے کا ہے، بھئی بہت دور رہتے بخارا سے، تمہیں سمرقند میں سفر کرنا پڑے گا. تو وہاں سے انہوں نے سفر کیا، جب گئے وہاں پر تو دیکھا بادشاہ بھی وہ اللہ والا تھا،
سمجھ گیا کہ اتنی سی چیز کو اتنی دور کا سفر کر کے آیا اور معافی تلافی کرنے آیا، تو اس نے بھی تقاضا رکھ دیا کہ یاد رکھ کہ اگر تجھے میں معاف کروں گا لیکن میری بیٹی سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا۔ کہ میں نہیں کر سکتا، بولے معاف بھی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ سب سے بڑا متقی انسان متقی وہی ہے کہ جو اپنی تمام چیزیں تھوڑی سی غلطی کی بنیاد پر معافی کرے۔ نکاح ہو گیا۔ تو دیکھو یہاں پر دین کی بنیاد پر میرے بھائی دوستوں بزرگوں ترجیح دی گئی ہے، تو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں برکتیں آئے گی۔ ہاں، اسی وجہ سے تو ایک قاضی نکاح کے موقع پر 3 آیتیں کریمہ اکثر پڑھتا ہے۔ یہ مصنون ہے، حالانکہ نکاح کے تعلق سے کوئی معاملہ نہیں ہے اس کے اندر، نکاح کا کوئی عنوان ان 3 آیتیں کریمہ میں نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا 4 پارے کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ آیت کریمہ اور ایک دوسری آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور تیسری آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اب ایک اہم باتوں کی طرف، اور کتنی اہم باتوں کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا کہ تینوں آیت کریمہ میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بیان فرمایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یہ آیت کریمہ پر ہم غور کریں کہ جب بھی اللہ رب العزت کوئی چیز کو بیان فرماتا ہے، اپنے ڈر کو یا کوئی مضمون بیان کرنا ہوتا ہے، تو ڈر کو آخری پر جملہ لے آتا ہے یا پہلے لے آتا ہے، لیکن یہ اہم بات کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلے تقوی کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ کے ڈر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ تم تمہارے پروردگار سے ڈرو۔ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ کہ آدم علیہ السلام کا وجود ہو رہا ہے بغیر ماں باپ کے، اس میں اشارہ کیا گیا، اور حوا کا وجود ہو رہا ہے کہ دیکھو آدم علیہ السلام کے وجود کے ذریعے۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ پہلی چیز میں بیان فرمایا کہ یاد رکھو کسی کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں سمجھنا کہ ماں باپ آئیں گے اور یہ تمام چیزیں ہوگی تو پیدا ہوگی، نہیں، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ فرما دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما۔ ابھی دوسری چیز بیان فرمائی تھی کہ یاد رکھو یہاں پر ایک ہوا جو پیدا ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کے ذریعے پیدا ہو رہی ہے، کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ 2 چیزیں ملے گی تو جب یہ ہوگا۔ اب پھر تیسرا فرما دیا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اب تمہارا تبادل اور تناسب کا سلسلہ جو ہوگا، 2 چیزوں کے ایک عورت اور ایک کیا ہے، لیکن کہ ملنے کی بنیاد پر کیا ہوگا، وہ سلسلہ ہوگا، وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ یہ فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یاد رکھو کہ بھی اللہ رب العزت نے یہ تینوں آیت کریمہ نکاح کے موقع پر ایک قاضی پڑھتا ہے، تو یہ تینوں آیت کریمہ میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بیان فرمایا کہ یاد رکھنا یہ چھوٹی سی آیت کریمہ میں رشتہ داروں کو بیان فرمایا، تو یاد رکھ کہ بھی چاہے ایک لڑکی کے رشتہ دار ہو، جس طرح ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو ماں باپ سمجھتی ہے، اسی طرح جب دوسرے تو گھر میں آئے گی تو یاد رکھنا کہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، ان کو ماں باپ کا درجہ دینا ہے۔ جس طرح تو اپنے چچا دائے کو اپنے خاندان میں سب کو سمجھتی ہے، اسی طرح یاد رکھنا ہے، اسی طرح یہ ہوگا، اسی طرح لڑکے کو بھی بیان فرمایا، یہ بھی کیا ہے، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کر۔ ارے سب سے بڑی چیز فرمائی کہ یاد رکھو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوگا تو تمام چیزوں کا کرنا آسان ہوگا، ہاں، لیکن اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہے تو دیکھ لو معاملہ آج کتنے مسائل ہو گئے
کہ تمام چیزوں کی حق کی رعایت کرنے کی درخواست کر رہا ہے، لیکن میں کسی کے حق کو کیا نہیں ادا کر رہا ہوں، ہاں کسی کے حق کو نہیں ادا کر رہا ہوں۔ تو اسی وجہ سے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اندازہ لگایا ہمارے معاشرے کا حال کہ ہم نے نکاح کا مقصد اصلی یہ سمجھ لیا کہ بھی کیا ہے نکاح کا مقصد اصلی، ہم نے بارات کا آنا اور بہت ساری چیزوں کا لانا، لوازمات کا لانا اور بہت ساری چیزوں کا معاملہ ہی ہو گیا ہے نا۔ ایک نکاح ہو رہا ہے، بہت ساری بارات اور سب کچھ آیا اور سب کچھ اہتمام کیا گیا اور سب کچھ معاملہ ہو گیا، تو لوگ بات کر رہے ہیں کہ مہر بھی ہوگا سب کچھ ہوگا، لیکن پتا چلا کہ سب کچھ بارات چلے گئی، نہ مہر طے کیا گیا، نکاح ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی ایسی عیاشیوں میں، خرافات میں مبتلا تھے کہ اصل مقصد نکاح اور تمام چیزوں کو بھول گئے۔ ہاں یہ تو معاملہ ہے۔ آج میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، جو نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہ ہو، یاد رکھو اس سے کیا وہ نکاح برقرار اور سکون پذیر نہیں ہو سکتا ہے۔ سکون پذیر کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے تو ہر چیز میں کہ یاد رکھو، آج کا نوجوان اور یہ چیز سمجھ رہے کہ نکاح کا مقصد تو میرا تمام خواہشات کو پورا کرنا ہے، حالانکہ نکاح کا مقصد وہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے فرمایا فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تمہاری کھیتی ہے، لیکن اس میں فرمایا کہ یاد رکھنا کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف وابستہ رکھنا کہ تمام چیزوں کے حق کی رعایت کرنا۔ آج دیکھو سادگی ختم، کتنی سوسائٹی چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ سوسائٹی چلانے والے بھی کیا ہے، فضول خرچیوں میں اتنا مبتلا ہے کہ تمام چیزوں کو بھول گئے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے کرنے کے لیے کوئی کہ نکاح کیا جائے کہ مختصر میں کیا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہے، دو لوگ ادھر سے دو لوگ ادھر سے ہو جائے اور نکاح ہو جائے، لیکن نہیں، بہت ساری چیزوں کو لانا اس کا نام نکاح سمجھ لیا۔ حالانکہ دیکھ لیں، حالانکہ آج میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جہیز کی معاشرے میں دیکھ لیں اور دلیل دی جاتی کہ میں کیا حضرت علی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا دیا، جہیز دیا، دلیل بنائے جاتے۔ حالانکہ ہم حدیث کا ٹکڑا سمجھیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح پڑھا رہے تھے تو حضرت علی سے پوچھا کہ بھی تیرے پاس کچھ ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس ایک زیرہ، تلوار ہے، کچھ ایسی چیز ہے۔ تو کہا کہ زیرہ کو بیچ دے اور اس کا سامان لیا۔ یہاں پر اپنی طرف سے کچھ نہیں دیا، لیکن لوگ دلیل بتاتے ہیں کہ بھی کیا کرے کہ بھی جائز اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا تھا۔ حالانکہ اپنے پیسوں سے اپنی زیرہ کو بیچ کر تمام چیزوں کا جو سامان ہے، جو ضروریات کے سامان ہے، حضرت علی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کیا ہے وہ دلوایا تھا کہ بھی لے کر آؤ، چاہے بیچو اور لے کر آؤ، یہ لیکن یہ دلیل دے کر کہ بھی جائز دیا جائے، یہ چیزیں کیا جائے۔ حالانکہ بتاؤ، ایک سنت کو زندہ تو کر رہا ہے لیکن لاکھوں خرافات عام کر رہا ہے۔ دیکھ لو شادی بیاہ میں، دیکھ لو کتنی رسم و رواج اور بہت ساری چیزیں کہ ابتدائی مراحل میں رشتہ طے ہو رہا ہے تو بھی کیا ہے دیکھ لیا جائے پھر بات۔ حالانکہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جب رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں صرف لڑکا رشتہ دیکھ سکتا ہے، بات بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میں بات کریں پتہ تو چلے گونگی ہے بہری ہے تو پتہ چل بھائی گھر والے زندہ ہے، مر تو نہیں گئے، گھر والے تو بڑے ہو گئے، صحیح کر وہ چیز۔ اور پھر اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، مغربی تہذیب ایسی ہو گئی کہ جتنا مال آتا ہے کہ بھی نہیں، اب رشتہ طے ہو گیا کہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملنے دیا جائے، ایک دوسرے کو گھومنے دیا جائے۔ حالانکہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یاد رکھو ابھی ایجاب و قبول نہیں ہوا، ابھی رشتہ کیا صرف طے ہوا ہے، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اور فوٹ دیا جا رہا اور آپس میں باتیں ہو رہی ہیں اور گھوم رہے بغیر ایک حرام رشتہ لے کر وہ گھوم رہا ہے۔ بتاؤ جب آگے وجود میں آئے گا تو کہاں سے اس کی اولاد اچھی پیدا ہوگی؟ ایسے ہو سکتی ہے؟ لیکن بیٹا بھی خوش ہو رہا ہے، باپ بھی خوش ہو رہا ہے، ماں بھی اجازت دے رہی ہے، یہ سب مغربی تہذیب۔ ہاں جیسے ٹی وی میں موبائلوں میں دیکھ رہا ہے اس طرح کے بھی لوگ سمجھا جائے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا جائے اور ایک دوسرے کو کیا ہے کیا جائے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ کیا ہے، حالانکہ شریعت کے مطابق میں چیزیں نہیں ہیں۔ آج میرے بھائی دوستوں بزرگوں، دین انسان نے سمجھ لیا کہ نماز روزہ یہ اور یہ
شادی بیاہ اور جو اصل چیز ہے وہ چیزوں میں کوئی شریعت کے لیے یہ سمجھتا ہے، حالانکہ خرافات کر رہا ہے۔ منگنی کے بعد رسم منگنی کے جو کیا جاتا ہے، حالانکہ شریعت میں کوئی حد نہیں ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ کیا ہے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن دیکھو کتنی برا، اور اسی کی بنیاد پر جب باتیں آپس میں ہو رہی ہیں تو نکاح سے پہلے مسائل بگڑ گئے، پھر نکاح کے بعد آپس میں آ رہے تو معاملے بگڑ۔ اب دیکھو کہ جہاں پر میرے بھائی اور دوست بزرگوں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت مطہرہ کو پابند نہیں کیا جا رہا ہے تو میرے بھائی اور دوست بزرگوں کتنی چیزیں ہی ہو رہی ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نکاح کا مقصود کہ بھی آسانی سے آسان نکاح کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں النکاح ویسر، نکاح کو آسان سے آسان کرو۔ بتانے کے لیے بڑی یہ کرتا ہے کہ فلاں سیٹ صاحب کی دعوت اس طرح کا حول کر لیا، یہ کر لیا، اور بعد میں کیا ہو جاتا ہے، ایسی ہو جاتا ہے، فقیر بن جاتا ہے، ادھر سے قرضہ لیا، ادھر سے قرضہ لیا، ادھر سے یہ کیا، اس کو کھلایا بڑا، 2 دن تو مزہ آتا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس سے قرضہ لے کر اس سے قرضہ لے کر کھایا ہے۔ بتاؤ یہ چیزیں کر۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں اندازہ لگائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی تو دیکھی کہ کس طرح کا ایک ایک جگہ کو کس طرح کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول آ رہے اللہ کے نبی کے پاس، ملاقات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کوئی چمکی کا ڈاگ ہے، پوچھ لیا کیا کا ڈاگ ہے، تو کہا کہ اللہ کے نبی میرا نکاح ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی روزانہ مجلس میں بیٹھنے والے، روزانہ آنے جانے والے، ملنے والے، لیکن اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کہ میرے صحابی کا نکاح ہو گیا۔ آج تو کتنی یہ چیز، اگر نکاح بھی نہیں کیا تو کتنا معاملہ ہی ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تو کہا کہ پوچھا کہ باقیرہ سے کیا یا سیبہ سے یا شادی شدہ سے یا طلاق شدہ سے کیا کہ کنواری لڑکی سے کیا؟ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے طلاق شدہ لڑکی سے کیا۔ کیوں کہ میری بہنیں ہیں، اور اگر اسی طرح میں اگر کنواری لڑکی سے کرتا اسی طرح بچی کو لے کر آتا تو وہ بھی بچی کی طرح میری بہن کے ساتھ کھیلنے لگتی، اور میں نے اس وجہ سے عورت سے نکاح کیا، بڑی عورت سے، تاکہ میری بہنوں کی تربیت ہوتی رہے۔ آج یہ دیکھ لیں، آج میرے بھائی دوست بزرگوں آج ہمارا معاملہ دیکھو، معاشرے کا حال کہ دینی معاملے میں دینی معاملے کو ترجیح نہیں دی جا رہی، اس وجہ سے بے برکتیں ہیں۔ ولی دین دیکھو حلی ہے، رسم و رواج ہے، اس طرح کے مسائل ہیں، اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں جوتا کا چھپانا ہے، اس طرح کرنا ہے، کیا ہے سالیوں کا آپس میں بے تکی کی باتیں کرنا ہے، یہ شریعت مطہرہ سے سب ہٹ کر یہ ہے۔ بتاؤ، اور اس کو سمجھنا بھی نہیں کہ گناہ ہے، اور کتنی خرافات اس پہ کر رہا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں معاونت اور معاونت کرو، مدد کرنے والے بنو، گناہ کے کاموں میں معاونت نہ کرو۔ بتاؤ کتنی چیزیں۔ تو اسی وجہ سے میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھی نیک عورت کو پسند کرنا، نیک بچی کو پسند کرنا، الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع وخیر المرأۃ الصالحہ، سب سے بہتر کہ دنیا کا پورا سامان ہے دنیا پورا، اور سب سے بہترین سامان نیک صالح عورت کا، نیک صالح لڑکی کا ملنا ہے۔ تو اسی وجہ سے میرے بھائی دوستو بزرگوں نکاح کو آسان سے آسان کرنے کی فکر کرنا۔ کل ایک نکاح میں گئے، 4 لوگ ادھر سے تھے، 4 لوگ ادھر سے تھے، نکاح ہو گیا، بتاؤ۔ لیکن ہمارا معاملہ میرے بھائی دوستو بزرگوں کتنا معاملہ یہ کر رہا، کبھی لڑکی والا نہیں مانتا، کبھی لڑکے والا نہیں مانتا، آسان سے آسان نکاح کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے کتنے علاقوں میں کہ بھی مسلمان کی بچیاں غیر مسلموں کے حوالے ہوئی، اس وجہ سے کہ بھی مسلمانوں نے کیا ہے جہیز کی لعنت، بھائی کیا ہے جہیز کا درخواست کی کہ بھائی اتنا تو اتنا ہونا چاہیے، اتنے پیسے ملنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہمارے بچوں نے بھی کیا کر لیا، غیر مسلموں کے ساتھ حوالے ہو گئی، بغیر جہیز کے، اگر پیسوں کے ہمارے بچوں کا نکاح ہوگا، ہمارے کوئی مطلب نہیں ہے اس سے۔ ہاں اللہ رب العزت پوچھے گا، ہاں تمہاری نمازوں کے بارے میں نہیں بلکہ یہ چیزوں کے بارے میں پوچھے گا کہ جو ماں پیٹ سے مسلمان تھی اور تمہاری جہیز کی لعنت کی بنیاد پر تم نے کیا کیا، بھی اس طرح کیا کہ بھی معاملہ اس طرح بگاڑ دیا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں نکاح کو آسان سے آسان کرنے کے چاہے دنیا ناراض ہو جائے، کسی کو نہ بلاؤ، لیکن یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کو ناراضی کرو گے تو اللہ رب العزت ان کو بھی راضی کر دے گا۔
ہے نا. کہا جاتا نا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دنیا کو کیا ہے مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں خالق کو ناراض کیا اللہ رب العزت اس کا بیڑا غرق کرنے والا ہے. اور کسی نے کیا ہے رب کو راضی کرنے کے چکر میں مخلوق ناراض ہو جائے تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی راضی ہو جائے. ہاں یہ اصل چیز ہے. تو ہم نکاح کو آسان سے آسان کرنے کی فکر کریں. آتا ہے ایک ہی وقت میں ایک مرتبہ تو شادی ہوتی تو پوری خرافات اس پہ کرتا ہے. بتاؤ ایسی چیزیں ایسے میک اپ کے سامان کہ بھی مرد بھی آ رہا ہے میک اپ کر رہا ہے, یہ بھی آ رہا ہے میک اپ کر رہا ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہمارے اندر اتنی بے شرمی آ گئی کہ ہم نے شریعت نے نماز میں بھی کہا تھا کہ ایک عورت کی آواز باہر نہیں جانا چاہیے, زور سے نہیں آنا چاہیے, لیکن کیا ہوا کہ بھی وہی اپنے بچیوں کو کیا کر رہا ہے غیروں کے حوالے کر رہا ہے. بتاؤ چیزیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جتنے بھی طلاق کے مسائل تمام چیزیں ہو رہی ہے کہ ہم نے شریعت مطہرہ کے مطابق نکاح کو نہیں کیا. بتاؤ لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں فضول خرچیاں ہو رہی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن کریم نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے. شیطان کا بھائی کہا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے, سنتے تو سب ہے, سب بیٹھے ہوئے, بعد میں گیا ادھر سے نکالا ادھر سے گیا, کیا بولے تو پتہ نہیں بھائی. ہمارا حال یہ ہو گیا. وہ جو بولتے تھے نوح علیہ السلام کی قوم جب دین کی بات کی جا رہی ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں, اپنے پلوں کو جھڑک رہے ہیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں. ہم ویسا تو نہیں کر رہے لیکن فیل سے تو اس طرح بتا رہے باہر نکل کر کہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. کچھ وہ ہے یہ پرانا, یہ تو ماڈرن زمانہ ہے, یہ چیزوں کا حال ہو گیا ہمارا ہے نا. نوح علیہ السلام کی قوم پر اسی وجہ سے تو عذاب آیا تھا کہ بھی کیا ہے کانوں میں انگلیاں ڈال رہی ہے, پھٹک رہی ہے کہ یہ بھی کیا لایا. پہلی قوم اسی طرح تو ہلاک ہوئی, یہ بھی کیا لایا, کیا بات کر رہے ہیں نبی, ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن ہم اس طرح تو نہیں, لیکن ہمارے فعل سے تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں, ہمیں عمل نہیں کرنا ہے یہ چیزوں پر. ہاں حالانکہ یاد رکھو اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر وہی زندگی کا سکون جو ہے وہ ختم ہوگا. ہاں برکتیں نہیں آئیں گی. ہاں اسی وجہ سے تو فرماتے ہیں کہ چیزوں کو سمجھنا ہے. قرآن کریم نے جو چیزوں کو سمجھایا ہے وہ چیزوں کو سمجھنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کی بنیاد پر ترجیح دو, مال کی بنیاد پر رشتے نہ کرو. اگر مال کی بنیاد پر, حسب نسب کی بنیاد پر, خاندانی کی ہوئی ہے تو خاندان شیخ ہونا پٹھان ہونا اس وجہ سے لتعارف, ایک دوسرے کو پہچانو. اللہ رب العزت کے نزدیک تو سب سے بڑا شخص وہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو سب سے زیادہ متقی ہوگا, جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا, جو سب سے زیادہ معاملہ ہوگا. یہ چیزیں شادی کا کھانا یہ شریعت میں نہیں ہے کہ بھی بارات کا جانا, اس طرح جانا آنا, یہ بالکل نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ولیمے کو سنت کرا دیا کہ بھی ولیمہ کرو چاہے چھوٹا ہو ایسا اس طرح. اسی وجہ سے میرے بھائیو دوستو بزرگوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اسی فضول خرچیوں سے بچے. ہاں فضول خرچیوں سے بچے اور نکاح کو آسان سے آسان کرنے کی فکر کرے. اور دین کی بنیاد پر ہم کیا ہے نکاح کو کرنے والے بنے, دنیا کی بنیاد پر کرنے والے نہ بنے. ابھی سے باپ بھی کیا ایسا چہرہ لڑکی کرتا ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, اتنا بڑا بھکاری ہوا کہ وہاں پر ہی ترجیح دے رہا ہے. ابھی وہ الگ الگ چیزیں کہ بھی کیا ہے لڑکے کو لے کر جائے, کپڑے لے کر آئے, اس طرح لائے اس طرح لائے. بتاؤ وہ باپ ساری زندگی پالا اس پر نہیں, اب سسر کے بال پر ہی اس کا معاملہ آ گیا. بتاؤ اتنا معاملہ یہ ہو گیا کہ اس طرح کیا جاتا ہے. ارے بھی گھومتا ہے وہ بھکاری اچھے جو روڈ میں مانگتے کہ ان کا پتا ہے کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں. ارے یہ کون سا بھکاری انٹرنیشنل بھکاری کہا جائے کہ میں سامنے اپنا تقاضا کر رہا ہے, نہیں کچھ تو اس طرح کا معاملہ کہ میں یہ معاملہ نہیں کیا, اس طرح معاملہ نہیں کیا. اسی وجہ سے میرے بھائی دوستو بزرگوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح ویسر, نکاح کو آسان سے آسان کرنے کی فکر کرو, سادگی سے نکاح کرنے والے بنو. ایک دوسرا کیا ہے, ایک کیا ہے دو گواہوں کا ہونا, مہر کا ہونا, ایجاب و قبول کا ہونا, نکاح ہو گیا. ہاں یہ خطبہ تو مسنون ہے. ہاں کہ میں کیا ہے یہ تو تمام اور بہت ساری چیزیں کہ ہم اس طرح کر رہے ہو, چیزوں کو مت یہ کرو. ہاں بے پردگی نکاحوں میں ہو رہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا اجتماع ہو رہا ہے. یہ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں یہ شریعت مطہرہ سے ہٹ کر چیزیں ہیں.
بڑے سے بڑے سوسائٹی، بڑے سے بڑے دیندار، لیکن جب نکاح کا معاملہ آتا ہے تو تمام چیزوں کو شریعت کو بھول ہی جاتا ہے، بھول ہی جاتا ہے۔ بتا، اسی وجہ سے نکاح کو آسان سے آسان کرنے کی فکر کریں، شریعت مطہرہ کے مطابق ہم عمل کرنے والے بنے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بیٹے کا صحیح طریقے سے نکاح کرنے والا بنوں گا، چاہے دنیا والے راضی ہو یا نہ راضی ہو، سامنے والوں کو راضی کرنا خود نہیں، اللہ کے رسول کے مطابق ہم زندگی گزارو گے تو یاد رکھو وہی لڑکی جب گھر میں آئے گی تو یاد رکھو اس گھر میں کیا اس کو جنت نظر آئے گی۔ لیکن اگر ہم نے خرافات اور یہ تمام چیزیں کی ہیں اور دین کو ترجیح نہیں دی ہے اور دین کی بنیاد پر ایک لڑکی والوں نے لڑکے کو نہیں دیکھا ہے، لڑکے والے نے لڑکی کو نہیں دیکھا ہے دین کی بنیاد پر، تو وہی کیا ہے گھر جہنم بن جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں معاشرے کا۔ ہاں، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔